آپ کو ارجنٹلی اس لیے بلایا ہے کہ جیسے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کل رات کو ایک آرڈر آیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ ان کو کچھ پارٹیز نے اپروچ کیا ہے کہ جو یہ اننت ناگ پیر پنچال کانسٹیچوئنسی ہے اس کے الیکشن ڈیفر پوسٹ پون کیے جانے چاہیے مغل روڈ کی وجہ سے. مجھے بہت تعجب ہے کہ میں خود مغل روڈ سے آئی ہوں اور یہ جو پہلے تو مغل روڈ مئی میں کھلتا تھا، اس بار الیکشن کی وجہ سے 8 اپریل سے کھلا ہے اور کچھ دن 1-2 دن بند رہا، مگر اس میں بھی جو ہمارے پیشنٹس وغیرہ تھے ان کو مغل روڈ سے ہی بھیجا گیا کہ اتنا ایمرجنسی طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کا. تو مجھے حیرانگی ہوگی کہ 8 اپریل کو اگر مغل روڈ کھلا ہے اور جو پارٹی جنہوں نے لیٹر لکھا ہے وہ سب بی جے پی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. بی جے پی تو بہت ہی مالدار پارٹی، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ چاپر سے ان کو لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. اور ہماری جیسی پارٹی جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہم نے اپنی الیکشن کی مہم 20-25 دن سے شروع کی. ہمارے ورکر اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اس مہم کو آگے چلا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ فیزیبل نہیں ہے. اگر آپ اس کو اور 20 دن ڈیلے کرتے ہیں تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. کیونکہ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا اور بی جے پی کی سرکار کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا بہت مشکل سے الیکشن پروسیس پہ یقین ہو گیا ہے. وہ بھی اس کے لیے ان کے جو اپنے لیڈر ہیں بی جے پی کے اٹل بہاری واجپئی کو 2002 میں لال قلعے سے اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں جو الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں گے، اور آج یہ اسی الیکشن کو داغدار بنانا چاہتے ہیں. یہ کہیں بھی ملک میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے، سڑک کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جو ہے الیکشن کو ڈیفر کر دو، پوسٹ پون کر دو. ابھی ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ پسی اور نہیں اتر کے آئے گی؟ جو پتھر آتے ہیں، پتھر تو سال کے سال آتے ہیں. جب تک اس پہ ٹنل نہیں بنتا ہے تب تک تو یہ سڑک ایسی ہی رہے گی، اس میں تو آمد رفت ہمیشہ رکتی رہے گی. تو میرا یہ الیکشن کمیشن کو اور این ڈی اے سرکار کو یہ کہنا ہے کہ آپ جو اس وقت کرنا چاہتے ہیں یہ بہت غلط ہے. اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کا جتنا بھی بھروسہ ہے، اب ان کے پاس کیا رکھا ہے آپ نے؟ سب کچھ تو لے گئے. اب ایک ووٹ کی پرچی کا حق بھی آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. آپ 87 کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے نہیں ہیں 87 میں الیکشن میں دانگیوں کی وجہ سے سارا جموں کشمیر آج تک جل رہا ہے، لہو لہان ہو چکا ہے. لوگوں کی یہاں شمشان گھاٹ بھر گئے ہیں، قبرستان بھر گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو آج صرف محبوبہ مفتی کو روکنے کے لیے سارے تو پہلے ہی آلریڈی گینگ اپ ہو گئے ہیں، سارے تو اکٹھے ہو گئے ہیں میرے خلاف. اگر لوگوں کا رجحان دیکھیے، لوگوں کا ساتھ دیکھیے، کٹنگ اکراس کمیونٹیز، ریلیجن، پارٹی لائنز، جو لوگوں کا رجحان ہے پی ڈی پی کی طرف، جو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک ایسی آواز بھیج دی ہے جو وہ ہماری بات کرے، ہماری وکالت کرے، اس سے ڈر سے، اس کے خوف سے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت، جبکہ صرف 10 دن رہے ہیں الیکشن میں. تو ہمارے پاس تو ایسے ریسورسز نہیں ہیں. آپ جب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، تو ہمیں کیسے لیول پلینگ فیلڈ ملے گا جبکہ ہمارا ورکر جو بھی اس کے پاس تھا بیچارے کے پاس، وہ خرچ کر چکا ہے اس مہم میں. تو میری ایک ہی گزارش ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ کوئی بھی اس قسم کا ایڈونچر مت کیجیے. پہلے ہی جموں کشمیر بہت سفر کیا ہے، پہلے ہی جموں کشمیر کا الیکشن کے اوپر بہت کم اعتماد رہا ہے. آج آپ اس الیکشن کو اس وقت ڈیفر کر کے ایک غلط میسج دے رہے ہیں. آپ سیدھے کہیے کہ محبوبہ مفتی میدان سے ہٹ جائے. یہ بہانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کو کہیں بھی ملک میں اس طرح الیکشن ڈیفر نہیں ہوتا ہے. تو محبوبہ مفتی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے آپ اتنا بڑا فیصلہ، آپ قانون کے خلاف جا رہے ہیں، ہر چیز کے خلاف جا رہے ہیں. اور یہاں کے لوگوں کو ایک جو ان کو ایک موقع ملتا ہے اپنی بات کہنے کا، اس سے ان کو آپ اس وقت دور کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت غلط ہے اور اس کے نتائج جو ہیں بہت ہی خراب ہوں گے. لوگوں کا رجحان دیکھ رہے نہیں تو مجھے بتائیے، یہ 8 اپریل کی بات ہے، پہلے ہفتے اپریل کی بات ہے، تب سے ابھی تک کتنا ٹائم ہوا؟ اگر انہوں نے پہلے آج سے 1 مہینہ پہلے ڈیفر کیا ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. اب صرف 10 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں. مغل روڈ کھل چکا ہے، میں خود مغل روڈ سے یہاں کے میں نے ٹریول کیا ہے. تو آج کون سا بہانہ ہے یہ الیکشن ڈیفر کرنے کا؟ جہاں بھی میں نے میٹنگز کی، سردار بھی تھے، ہندو بھی تھے، ہمارے پہاڑی بھائی بھی تھے، گجر بھی تھے، بکروال بھی تھے، اور کشمیر میں کشمیری بھی ہیں، اور سب جماعتوں سے. وہ جماعت چاہے نیشنل کانفرنس کی ہو، کانگریس کی کوئی اور جماعت ہو،
جو لوگ ہیں ان کے وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا ضروری ہے، اس لیے کٹنگ اکراس پارٹی لائنز مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کروں؟ میں تو ابھی بھی اپیل کرتی ہوں تمام جماعتوں کے لوگوں کو کہ مجھے مدد کیجیے، اگر وہ مدد کرنا چاہیے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں بولے میرے خیال میں آج کا یہی ہمارا ایشو تھا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ.